وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عرشي يا فرشي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یار. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یار. احباب زیوکار، ارباب فکر و دانش، ہم الحمدللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈر کے متعلق ہے. پچھلے جمعہ المبارک ہم نے خوشخبری کے متعلق جنت کا بیان سماعت کیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت بشیر کی ہے اور ایک نذیر کی بھی ہے. تو پچھلے جمعہ المبارک ہم نے خوشخبریاں سنی اور آج ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کہ کیا میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا کہ اللہ نہ کرے وہ کوئی غلط راستہ ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو کسی بھی چیز سے بندہ ڈرتا تب ہے جب اس کی کیفیت معلوم ہو کہ کون کتنا بہادر ہے. جب پتہ چل جائے کہ کون کتنا بہادر، کتنا ظالم ہے یا کتنا شفیق ہے یا کتنا رحم دل ہے، تو ہم اس کی صفتوں کے مد نظر اس سے ڈرتے ہیں. اگر تو شفیق ہو، رحم دل ہو تو ہم کہتے ہیں خیر یہ کوئی گل نہیں، رہن دے ویکھی جائے گی، سوری کر لواں گے بندہ من جائے گا. لیکن اگر ایسا بندہ ہے کہ اس نے بولا تھا ٹو دی پوائنٹ یہ کرنا ہے، نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، تو پھر ہم کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو احباب زیوکار، لفظ جہنم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے کئی ہزار سال پہلے پیدا فرما دیا تھا اور یہ ساتوں زمینوں کے نیچے موجود ہے. جہنم اوپر نہیں ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے جائیں تو یہ وہاں پر موجود ہے. جہنم کس لیے بنایا گیا، اس کی ریزن کیا تھی، رب تعالیٰ عز و جل نے اسے کیوں پیدا کیا؟ جہنم رب تعالیٰ عز و جل نے پنشمنٹ کے لیے، عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے بنایا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ سزا کس کو دینی ہے؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ عز و جل نے کافروں کو عذاب دینا ہے. ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جو کہ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. پہلے تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اس کو کافر کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر مشرک اسے کہتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانے اور اس کے ساتھ کہے کہ فلاں بھی معبود ہے. جیسا کہ ہندو اپنے بتوں کو معبود مانتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم مشرک کہیں گے، شرک کرنے والے ہیں. رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا ہے. تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو اوپر سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں.
وہ ہماری فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں، میرا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، چچا ماموں کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ داڑھی والے بھی ہو سکتے ہیں، بغیر داڑھی والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی جج بھی منافق ہو سکتا ہے، کوئی جرنیل، کوئی آرمی چیف، کوئی چیف آف آرمی سٹاف بھی منافق ہو سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر بھی. یعنی بات کرنے کا مقصد ہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ منافق ہو سکتا ہے. تو رب تعالی عز و جل نے منافقوں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا کہ منافقوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کی جتنی سزا ہے وہ اس کو پائیں گے. اور چوتھا آخری جو درجہ ہے یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ رب تعالی عز و جل نے جہنم کو پیدا کیا ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور ان مسلمانوں کے لیے جو گناہگار ہیں. جو پہلی 3 کیٹیگریز ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور منافق کی یہاں پر مراد وہ منافق ہوگا جو اوپر سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے. باقی جو دوسری منافقت ہے، جو رشتہ داروں میں منافقت کی جاتی ہے، ایک کو کوئی اور بات کہی، دوسرے کو دوسری کہی، یہ گناہگار مسلمان میں اس کو شمار کیا جائے گا. جو آخری قسم ہم نے چوتھی دیکھی وہ ہے گناہگار مسلمان، کہ وہ مسلمان جو گناہوں میں مشغول ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. اگر وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو رب تعالی عز و جل ان کو جہنم میں ڈالے گا معینہ مدت کے لیے. کسی کو 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 50,000 سال تک کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 4 جو گروپ تھے ان میں سے 3 ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. جو چوتھا ہے یہ اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا. جہنم سے جب نکلے گا پھر یہ غسل کرے گا، صاف ستھرا ہوگا، اسے جنتی لباس عطا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جنت میں چلا جائے گا. رب تعالی عز و جل ہم سب کو جہنم سے بچائے، محفوظ رکھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا رحم مانگ رہا ہے، تیرا فضل مانگ رہا ہے، یا اللہ پاک یہ جنت کا سوال کر رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس مسلمان کو جنت عطا فرماؤں گا. اس کے برعکس ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح بھی گناہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں، پھر شام کو بھی گناہ کرتے ہیں اور مسلسل گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ان کا سفر کون سا ہے اور ان کی منزل کون سی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں رب تعالیٰ عز و جل ہمارے کو گناہ معاف فرمائے اور ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل ہم گناہ نہیں کریں گے. احباب عزیز کا رب تعالیٰ عز و جل کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ڈرو، فَاتَّقُوا تم ڈرو، النار آگ سے، الَّتِي وہ جس کا، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس جہنم کو جلانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس میں لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، اس میں گیس نہیں ہوگی. احباب زیوکار اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اتنی دردناک اور سخت ترین یہ آگ ہے. اور احباب زیوکار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا رنگ کیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ کو جلایا گیا، 1000 سال تک جلتی رہی
یہاں تک یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک یہ جلتی رہی، شعلے اس کے نکلتے رہے، پھر یہ سفید ہو گئی۔ فرمایا اس کے بعد یہ مزید 1000 سال جلتی رہی، شعلے نکلتے رہے، برننگ ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور آج جہنم سیاہ رنگ میں ہے، اور قیامت تک جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہی رہے گا۔ 1000 سال، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال تک اس کو چلایا گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ جہنم کی آگ ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور اس کی ایک حدیث پاک میں یوں بھی مثال دی گئی کہ دنیاوی آگ پتھر کو صرف گرم کر سکتی ہے، دنیاوی آگ پتھر کو صرف گرم کر سکتی ہے، لیکن جہنم کی آگ پتھر کو گلا دے گی، اس کو میلٹ کر کے رکھ دے گی، اس کو جلا کر رکھ دے گی۔ اتنی خطرناک جہنم کی یہ آگ ہے۔ احباب ذی وقار، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو یہ بتا رہے تھے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ جب حکم نامہ جاری ہوگا تو وہ لوگ رونا شروع کر دیں گے، روئیں گے، شدید روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، رو رو کر ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ روئیں گے، مزید روئیں گے، ان کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، خون نکل 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 کر ایک وقت آئے گا ان کے جسم سے سارا خون ختم ہو جائے گا۔ وہ فرشتوں سے عرض کریں گے، ترلے منت کریں گے، گزارشیں کریں گے، خدا کے لیے ہمیں جہنم سے روک لو۔ حضرت مالک جو کہ داروغہ جہنم ہیں علیہ السلام، آپ کہیں گے چلو تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے۔ احباب ذی وقار، ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جہنم میں جائیں گے، عذاب میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، منتیں سماجتیں کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے آقا علیہ السلام کے ایک دوسرے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں جو سزا دینے پر فرشتے مامور ہوں گے وہ سننے والے نہیں ہوں گے، وہ دیکھنے والے نہیں ہوں گے، ان فرشتوں کی آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، کان بھی نہیں ہوں گے۔ ان کو جو فرمایا گیا کہ عذاب دو، تم مارو، تو ان کا کام بس مارنا ہے، وہ مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ ان کو نہیں نظر آئے گا کہ کس کو کہاں لگ رہی ہے، کس کی کون سی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، ان کو چیخنے چلانے کی کوئی آواز نہیں آئے گی، فرشتے مارتے ہی رہیں گے۔ لیکن حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم جو ہیں وہ سماعت کریں گے، وہ سنیں گے کہ یہ پہلے دن سے جب جہنم میں ڈالا گیا اس وقت سے چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، چلتے چلتے 1 2 3 سال نہیں احباب ذی وقار، 1000 سال نہیں 40,000 سال گزر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے اے جہنمیوں بتاؤ کیا کہتے ہو۔ وہ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک علیہ السلام، رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی طلب کیجئے۔ حضرت مالک علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے رب تعالی کی طرف سے تمہارے لیے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے، اور وہ لفظ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انتم ماکثون، سن لو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہو گے۔ اتنا دردناک عذاب یہ برداشت کرتے رہیں گے۔ احباب ذی وقار، ایک اور روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گناہوں سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، خوف خدا دلوں میں ڈالنے کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ سنو، جو جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ روئیں گے، وہ چیخیں گے، وہ معافیاں مانگیں گے، حتیٰ کہ 1000 سال گزر جائے گا، 1000 سال تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ وہ روتے روتے رب تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ تو بارش کا نزول فرما دے، بارش کی دعا مانگیں گے۔
کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. پھر کوئی ایک جہنمی دوسرے کو کہے گا ہمیں مانگتے مانگتے 1000 سال ہو گئے. یوں کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا صبر کرتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بھی اجر ملتا ہے. پھر وہ صبر کریں گے, سارے خاموشی کے ساتھ عذاب برداشت کرتے رہیں گے, سہتے رہیں گے, سخت تکلیف کو برداشت کریں گے, یہاں تک کہ 1000 سال یہ برداشت کریں گے, صبر کریں گے. اس کے بعد پھر یہ وہی مناجات شروع کر دیں گے, رونا دھونا شروع کر دیں گے. اس کے بعد رب تعالیٰ عز و جل کی طرف سے جب پھر بارش مانگیں گے نا اور کہیں گے یا اللہ ہم نے صبر کیا تو اب بارش کا نزول فرما, تو ان کی طرف کچھ بادل آئیں گے سرخ رنگ کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سرخ رنگ کے بادل ان کے اوپر آئیں گے اور پھر وہ برسنا شروع ہو جائیں گے. اور ان بادلوں میں در حقیقت ہوگا کیا, وہ بادل اتنے خطرناک ہوں گے کہ بڑے بڑے بچھو ہوں گے, اور حدیث پاک کے لفظ ہے خنجر کے قد کے برابر بچھو ہوں گے, اور وہ ان کو ڈسنا شروع کر دیں گے. جب ایک جہنمی کو وہ ایک بار ڈس دے گا تو 1000 سال تک وہ جہنمی روتا چیختا اور تکلیف میں بلبلاتا رہے گا. اتنا خطرناک وہ ایک بچھو ہوگا. یہ بارش انہوں نے مانگی تھی. احباب ذوالفقار 1000 سال اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرما جو ہمیں سکون دے. احباب ذوالفقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے لیے سیاہ کالے بادل آسمان پر چھا جائیں گے, پھر ان پر بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اور وہ بارش کتنی خطرناک ہوگی ان کے لیے, فرمایا گیا وہاں سے اونٹ کی گردن کے برابر سانپ نیچے گریں گے ان کے اوپر. وہ ان کو ڈسنا شروع کر دیں گے, ڈنک مارنا شروع کر دیں گے. ان جہنمیوں کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی. وہ لوگ جو ایمان پہ نہیں مرتے, مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے, ایمان واپس لے لیا جاتا ہے, دوسرے لفظوں میں جو کافر ہو کر مرتے ہیں, ہمیشہ 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 کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے. لہذا علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہا کرو. اگر ایمان سلامت لے گئے تو سمجھ لیجیے ہم بچ گئے, لیکن اگر ایمان سلامت ہم نہیں لے کر جاتے تو سمجھ لیجیے ہمیشہ خسارے میں ہی ہیں, ہمیشہ گھاٹے میں ہی ہیں, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. آج کے دور میں دیکھا جائے ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا گانے گنگنا رہا ہے. گلی میں سے گزر رہے ہیں, گانا لگا ہے, وہ میں نے بھی گنگنانا شروع کر دیا. زید عمر بکر گانا بولتا ہوا آگے جا رہا ہے. اور وہ گانا کیا ہے, جب اپنی مرضی سے ہم بول رہے ہیں تو بہار شریعت میں لکھا ہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا. جملہ کفریہ اپنی مرضی سے رضا مندی سے اگر انسان بولتا ہے تو اس کا ایمان اسی وقت ختم ہو جائے گا. اور مشہور ترین ایک جملہ ہے, حسین لوگوں کو ایسے ایسے بہانے آتے ہیں کہ خدا بھی نہیں جانتا تو ہم کیسے جانیں گے. اب یہ جملہ مکمل طور پر کفریہ جملہ ہے, خدا کے علم کی نفی کی جا رہی ہے. تو ہم اس کو کچھ مشکل سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہے. کوئی بتانے والا ہو تو ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ سر پھرا ہے شاید. ہم گناہوں کی دلدل میں یہاں تک دنس چکے ہیں کہ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا. ابا جان, ماموں جان, چچو جان, کوئی ہمسایہ کہے نا یار گانے نہ سنیا کر, تو اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تو اپنا کام کر, تیرے بیٹے نے تو یوں کیا تھا, فوراً تانا دیا اور اس کا منہ بند کیا, چل نکل. پھر ہم خوش ہوتے ہیں میں منہ بند کر دیتا, منہ اس کا بند کر دیا ٹھیک ہے, لیکن اپنا کیا حال ہے, اپنا ایمان برباد کیے بیٹھے ہیں ہم. ایک بدبخت گانے والا کیا کہتا ہے, ہمارے نصیب اللہ نے کچی پنسل کے ساتھ لکھے. 100% یہ کفریہ جملہ ہے, کفر ہے, بندہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تم نے اللہ میرے نصیب جو ہے کچی پنسل کے ساتھ لکھے. آپ سب سمجھتے ہیں یہ اعتراض ہے رب تعالیٰ کی ذات پر. تو جب ہم نے گانے سنے, فلمیں دیکھی, فلموں میں اتنے کفریہ بکواسات ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ذرا غور تو کیجئے فلم دیکھنے کے بعد میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں جناب, ہم بڑے مصروف شخصیت ہیں جناب, معروف شخصیت ہیں, ہمارے اتنے ہزاروں فرینڈ, اتنے لاکھ فرینڈ ہو گئے جناب.
بہت اچھی شخصیت. اب جملہ سامنے آ گیا, قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہم نے اس کو لائک کر دیا. یہ صرف ایک لائک کا بٹن دبانا, اس کو پسند کرنا, یہ بس یہ نہیں کہ بس پسند کر دیا بٹن دبایا, خیر نہیں ہے جناب والا. اگر وہ جملہ کفریہ ہے, وہ پوسٹ کفریہ ہے, میں نے اسے پسند کیا مطلب میں کافر ہو گیا, دار اسلام سے خارج, سارے نیک اعمال ختم. اب بندہ بعد میں عذر لے کر آئے, وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جناب, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے جناب. تو جناب آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, آپ پر کفریات کے متعلق علم حاصل کرنا لازم ہے, فرض ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کی غلطی ہے, کسی اور کی غلطی نہیں. کسی پر لازم نہیں کہ آپ کے گھر آئے, دروازے پہ دستک دے اور گزارش کرے جناب یہ کفریہ کلمات ہیں تو سیکھ لیجیے. احباب ذی وقار, اللہ تعالیٰ عز و جل کا کروڑ شکر, اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. دعا دیں اس ایک شخص کو کہ جس نے بر صغیر میں اسلام کے آنے پر اسلام کو قبول کر لیا, چاہے وہ ہمارے دادا کے دادا کے دادا تھے. کوئی ایک شخص تھا, نہ جانے اس کا مذہب کیا تھا, اس نے اس مذہب کو چھوڑا, اولیاء کے فیضان سے فیض حاصل کرتے ہوئے اس ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا, سچے دین کو قبول کیا. احباب ذی وقار, خرچ کیجئے 20-25 روپیہ, 20-25 روپے کا ایک رسالہ ملے گا آپ کو کفریات کے متعلق, گانے باجے کی ہول ناکیاں, یہ بھی ایک رسالہ ہے. آپ ایک بار پڑھیں تو صحیح پتا چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم کون کون سے کفریات بول رہے ہیں. ایک جملہ مزید لے لیجئے, فرمایا گیا کہ جو شخص, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارا جملہ, یہ جو شخص کہتے ہیں نا اوپر والا جانتا ہے, رب اوپر ہے, یہ جملہ بھی کفریہ ہے. بہت سخت یہ بات ہے, ہمارے بے شمار لوگ ہیں ان کو یہ بات نہیں پتا. یاد رکھیے قرآن مجید کی بے شمار صورتوں میں یہ چیز واضح کی گئی کہ رب تعالیٰ عز و جل کا جسم نہیں ہے, اور جس کا جسم نہیں نہ ہوتا اس کے لیے سمت نہیں ہوتی, کوئی سائیڈ نہیں ہوتی. جسم ہوگا, یہ اینک میرے پاس ہے, جب میں نے پکڑ لی تو اس کی اوپر والی سائیڈ یہ ہو گئی, نیچے والی یہ, دائیں والی یہ, بائیں والی یہ, آگے والی یہ, پیچھے والی یہ. جسم ہے تو اس کی سائیڈیں سمتیں ہوں گی, جب جسم نہیں تو کوئی سمت نہیں. لہذا رب تعالیٰ عز و جل کو کہنا اوپر والا ہے یا اوپر ہے یا اوپر والا جانتا ہے اور مراد اس سے رب تعالیٰ کی ذات ہو, تو یہ جملہ کفریہ ہوگا. یہ ہمارے جملہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے, دادیاں بھی ہماری بولتی ہیں, ہماری اماں جان بھی بولتی ہیں, اوپر والا جانتا ہے, اوپر والا معاف کر دے, اوپر والے سے معافی مانگو. تو یہ جملہ احباب ذی وقار ہے کفریہ. ہم نے آج تک خود اس جملے کو بہار شریعت میں نہ ہی پڑھا ہے, نہ ہی کسی سے شاید سنا ہوگا, اور ہم اس کو بار بار بولتے جا رہے ہیں. لہٰذا احباب ذی وقار, ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج تک جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن آج کے بعد یہ نہ ہو. کیونکہ اگر یہ ہوا اور ہم ایمان سے, ہمارا ایمان ضائع ہو گیا, تو 1 2 4 10 دن کے لیے نہیں, 1000 سال کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا جس کا ایمان سلامت رہے. احباب ذی وقار, ایک روایت کا مفہوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مفہوم ہے. ارشاد فرمایا, تم میں سے جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے, اذان کو سنتا نہیں ہے, اس کا مرتے وقت ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. وارننگ دی گئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے خاموش ہو جانا چاہیے, ممکن ہو تو کام چھوڑ دیجئے, اذان کا جواب دیجئے. یہ بہت ہی عام چیز ہے کہ میں بھی باتیں کر رہا ہوں, بڑی ضروری میٹنگ چل رہی ہے, اذان ہو رہی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی, ہم کہیں گے خیر یہ یار 5 منٹ رہ گئے, ہم نے جانا ہے تو جلدی بات پوری کر لیں, اذان نے 5 منٹ لے جانے ہیں. لیکن اگر آج میں اپنی گفتگو کو زیادہ اہمیت لیتا ہوں, اذان کو سنتا نہیں ہوں, اللہ نہ کرے کہ مرتے وقت میرا ایمان سلب کر لیا جائے, ایمان واپس لے لیا جائے, تو میں کافر ہو کر مروں. ذرا غور تو کیجئے, یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے نا, بالکل بھی چھوٹا نقصان نہیں ہے, بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے.
احباب ذی وقار، موضوع میرا مزید کچھ تھا ایک سائڈ پہ جانے کا ویل وادی کے متعلق، لیکن مجھے گھڑی اجازت نہیں دے رہے۔ یہاں پر صرف ایک مزید روایت سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ سب سے نارمل عذاب، سب سے چھوٹا عذاب جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جوتے تو پاؤں میں پہنے گا بندہ، صرف پاؤں نہیں جلیں گے بلکہ اس کی وجہ سے اس کی حرارت اتنی ہوگی، گرمی اتنی ہوگی کہ اس کے دماغ کا جو گوشت ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا، میلٹ ہو جائے گا، دماغ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی پگھل کر نیچے بہنا شروع ہو جائے گا، اس کا منہ سارے کا سارا وہ ختم ہو جائے گی ساری چمڑی، اور نیچے چلتا وہ پھر اس سے پیاس لگے گی، کہے گا العطش العطش، اے اللہ مجھے پانی دے دے۔ احباب ذی وقار، اسے جو پانی پلایا جائے گا وہ پلایا جائے گا جہنمی لوگوں کا خون، اور پیپ اسے دی جائے گی۔ جب یہ اسے پیے گا تو اس کا پیٹ بھی سارے کا سارا شرمگاہ کے راستے سے خارج ہو جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ تو پھر یہ نہ کہے کوئی، یہ نہ سوچے کہ بس میں اس وقت مر جاؤں گا۔ جہنم میں موت نہیں ہوگی جناب ذی وقار، اس کا گوشت دوبارہ چڑھے گا سر تک، پھر پگھلے گا، پھر چڑھے گا، پھر پگھلے گا، پھر چڑھے گا، مسلسل یہی عذاب اسے دیا جائے گا۔ رب تعالی عز و جل ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ احباب ذی وقار، فرمایا گیا جو جہنم کے لیے فائنل لسٹ ہو جائے گی ان لوگوں کو فوراً جہنم نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنم جانے سے پہلے ان کو 40 سال جو جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے اس میں ڈال دیا جائے گا، وہ اسی میں ڈبکیاں کھاتے رہیں گے، ہائے بدبو، ہائے ہم مر رہے ہیں، یہی چلاتے رہیں گے۔ اتنے سخت معاملات ہیں احباب ذی وقار۔ ہم اپنے جو ہمارا انٹرنیٹ چلتا ہے، موبائل چلتا ہے، ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ چلا رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کرسمس آتی ہے اس میں مبارکیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی ہم میں سے اتنا کھلے ذہن والا لبرل قسم کا آدمی کہتا ہے مولوی تھے ہمیں لگے رہنے لگے، ہر بات میں یہ ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتائیں وہی چیزیں ہم جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آگے پہنچائیں۔ تو یہ کام پہنچانا ہے۔ ہر خطیب اینڈ پہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا تھا روشن حکمت کو اب تک، اب عمل ہم نے کرنا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے، کیسا کر رہی ہے؟ میرا بیٹا جوان ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، علیحدہ کمرے میں سوتا ہے، کیوں سوتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ کتنے گانے، کتنی ویڈیو بناتا ہے، کیا کچھ اپلوڈ کرتا ہے، کس نام سے اس کے اکاؤنٹ ہے، ذرا غور تو کیجیے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کل کو جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد اگر میری اولاد نیک ہوگی تو جنت میں میرے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اگر میری اولاد گناہ کر رہی ہوگی تو اس کا مجھے بھی عذاب ہوگا، مجھ پر بھی سختی کی جائے گی کہ تو نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ تو گزارش ہے آپ تمام احباب سے کہ کوشش کریں ہم اپنے جو گناہوں والی زندگی ہے، گانوں والی اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ان سے توبہ کریں، اور جنت میں جانے والے جو کام ہیں آج سے ہم انشاءاللہ ان کا آغاز کرتے ہیں۔ رب تعالی عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔